شہزادی راحیل کون تھی؟ شہزادی راحیل نے خواب میں جس نوجوان کو دیکھا تھا، کیا اس نوجوان سے شہزادی راحیل کی کبھی ملاقات ہوئی؟ اور جب قدرت کے فیصلے کے مطابق اس نوجوان سے شہزادی راحیل کی شادی ہوگی تو پھر شہزادی راحیل نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیوں نہ آنے دیا؟ یہ نوجوان اور شہزادی راحیل تاریخ میں کس نام سے مشہور معروف ہوئے؟ آئیے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس آخری قسط میں یہ خوبصورت کہانی اور قصہ سنتے ہیں۔ علامہ ابن اکثیر لکھتے ہیں کہ راحیل بادشاہ تموز کی اس حسین و جمیل بیٹی کا نام تھا۔ جب راحیل 9 سال کی تھی تو اس نے خواب میں ایک بے حد خوبصورت و عالیشان نوجوان کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر بری طرح عاشق ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد وہی نوجوان راحیل کو عزیز مصر کے روپ میں خواب میں نظر آنے لگا، اور ادھر راحیل کی قسمت کا ستارہ اس طرح چمکا کہ اسی سال عزیز مصر نے بادشاہ تموز کو راحیل کے رشتے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ جب شہزادی راحیل کو رشتے کا معلوم ہوا تو اس نے فوراً شادی کے لیے رضامندی دے دی، مگر شادی کے بعد جب راحیل کی ملاقات عزیز مصر یعنی کہ اپنے شوہر سے ہوئی تو راحیل بے حد مایوس ہوئی، کیونکہ وہ عزیز مصر کو خواب والا نوجوان سمجھ رہی تھی، مگر اب اس نے صبر کر لیا، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ وہ خواب والا نوجوان اس سے ضرور زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا۔ کچھ عرصے بعد عزیز مصر نے مصر کے بازار سے ایک بے حد خوبصورت بچہ اس کے وزن برابر سونا چاندی دے کر خرید لیا، اور آ کر اپنی بیوی راحیل سے کہا، اس بچے کو عزت و احترام سے رکھو، امید ہے کہ اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں نفع دے گا۔ وہ بچہ محل میں بڑے آرام و سکون کے ساتھ پرورش پانے لگا۔ جوانی چڑھتے ہی نوجوان ایک بے حد خوبصورت اور عالیشان مرد کے روپ میں سامنے آیا۔ جیسے ہی وہ بچہ نوجوان کے روپ میں ڈھلا تو شہزادی راحیل نے دیکھا کہ یہ تو وہی اس کے خواب والا نوجوان ہے۔ شہزادی راحیل اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو گئی اور اس کا عشق اپنی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس نے نوجوان کو اپنے حسن کی اور ادائیں دکھا کر اپنی طرف راغب کرنے کی کوششیں شروع کر دی، مگر وہ نوجوان جن کے چہرے پہ شرافت اور پاکیزگی کا نور چمکتا تھا اس کی طرف راغب نہ ہوئے۔ آخر ایک دن شہزادی راحیل نے اس نوجوان کو اپنے کمرے خاص میں بلایا اور کہا، کوئی نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ خواہش کو پورا کر لو۔ جس پر نوجوان نے کہا، میں اپنے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں نفس کے بہکاوے سے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان دروازے کی جانب لپکے اور راحیل اس کے پیچھے۔ تبھی شاہ عزیز یعنی کہ ملکہ راحیل کا شوہر آ گیا۔ اب شہزادی راحیل نے خود کو بچانے کے لیے سارا الزام اس نوجوان پہ ڈال دیا کہ یہ مجھے ورگلا رہا تھا، جس پر عزیز مصر نے اس نوجوان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام اور یہ شہزادی راحیل زلیخا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک قید خانے میں رہے، اور جب وہ قید خانے سے باہر نکلے تو سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے اور زلیخا بوڑھی ہو کر ایک جھونپڑی میں رہائش پذیر تھی، کیونکہ زلیخا کا شوہر عزیز مصر وفات پا چکا تھا۔ زلیخا اب تنگ دست ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ کسی نے زلیخا کو مشورہ دیا کہ اب یوسف جو اس وقت عزیز مصر ہیں، آپ ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد کریں اور یوں آپ غنی ہو جائیں۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر زلیخا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ جس پر ایک اور شخص نے کہا، آپ یوسف کے پاس مت جائیے گا، ورنہ آپ کو اس کا وہ سلوک یاد آ جائے گا جو آپ نے ان پر الزام لگا کر کیا تھا، اور آپ نے انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا تھا اور ان کا جی تکلیف اور ان کو بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قریباً 1,00,000 معززین کے ساتھ شہر کی جانب نکلے۔ جس راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام جا رہے تھے اسی راستے پر بی بی زلیخا بیٹھی ہوئی تھی۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور جب یوسف علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ قریب آئے تو وہ کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ
وقت نے کیا سے کیا کر دیا کہ جس نے بادشاہ کو غلام اور غلام کو اطاعت اور فرما برداری کرنے پر بادشاہ بنا دیا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا اور پوچھا، اے بی بی تم کون ہو؟ جس پر وہ بولی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کرتی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے۔ میں کمزور ہو گئی ہوں، غریب پر لاچار ہوں، بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، جبکہ بینائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے اہل مصر میری ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب رہتے تھے، اب تو یہ معاملہ ہے کہ کوئی ایک دفعہ مجھے دیکھ لے تو پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ یہ سب باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بے حد غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے کچھ محبت باقی ہے؟ جس پر زلیخا بولی، ہاں، اس کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا سونے چاندی سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر آپ نے زلیخا کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو کیا ہم شادی کر لیں؟ چنانچہ زلیخا نے رضامندی ظاہر کر دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کر لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس آئے تو آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اللہ نے دعا قبول فرماتے ہوئے زلیخا کو اس کی جوانی، حسن اور بینائی سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ یہ سب دیکھ کر بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں زلیخا آ گئی۔ مگر اب زلیخا کا دل بدل چکا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کو راضی کرنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام رات کو زلیخا کو بلاتے تو وہ کہتی، میں صبح آؤں گی، اور جب صبح کو بلاتے تو کہتی کہ رات کو آؤں گی۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے تو تم میری محبت میں دیوانی تھی، اب تو تم میرے پاس ہی نہیں آتی۔ جس پر بی بی زلیخا بولی، تب میں محبت کی اصلیت سے واقف نہ تھی، اب اللہ کی محبت کے آگے مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں رہی۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ وہ مجھے آپ کے بطن سے 2 بیٹے عطا کرے گا جو پیغمبر ہوں گے۔ یہ باتیں سن کر زلیخا نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئیں اور حق زوجیت ادا کیا۔ جبکہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام و زلیخا کا نکاح کر دیا تھا۔ شادی کی رات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی۔ جس پر زلیخا نے کہا، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کرو، میں حسین و جمیل اور نازو میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی عورتوں کے پاس نہ جاتا تھا، یعنی کہ نامرد تھا، اور آپ کا حسن ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زلیخا کا شوہر یعنی کہ عزیز مصر نامرد تھا، اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا سے نکاح کیا تو وہ باکرہ تھی۔